معاویہ جب اس دنیا سے چلا گیا، یزید خلیفہ بن گیا، جو صلح امام حسن کی دوسری شرط تھی کہ بھائی اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہ بنانا، معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ مدینے میں والی معین ہوا یزید کی جانب سے، ولید مدینے میں پہنچا، امام حسین کو طلب کیا۔ یہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں 27، 26، 27، 28 رجب کی۔ جب معاویہ مر گیا، معاویہ کی جانب سے یزید کو خلافت ملی، اور یزید نے مدینے کا والی کسے بنایا؟ ولید کو۔ ولید منبر پہ بیٹھا اور سب سے پہلے مروان سے کہا جاؤ حسین ابن علی کو لے کے آؤ۔ امام حسین کو بلایا گیا، اگرچہ امام حسین نے اس وقت آنے سے انکار کیا، لیکن پھر آخر میں امام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے شکلیں دیکھ رہے ہو، ان کے چہرے دیکھ رہے ہو، ان کا انداز دیکھ رہے ہو۔ انداز تو ان کا یہ ہے کہ اگر حسین نہ آئے تو زبردستی لے کے آ جاؤ۔ خلاصہ امام حسین نے تمام بنی ہاشم کو جمع کیا، تمام جوانوں کو جمع کیا، بنی عقیل کو جمع کیا کہ میں ولید کے پاس جا رہا ہوں، اور تم سب کے سب بنا بر روایت 35 سے 40 لوگ امام حسین کے ساتھ تھے۔ امام حسین نے فرمایا کہ تم سب کے سب دروازے پہ کھڑے رہنا، اور جیسے ہی میری آواز بلند ہو سمجھ جانا کہ حسین کی جان خطرے میں ہے، تم ہمارے دفاع کے لیے اندر آ جانا۔ روایتوں کے جملے ہیں، امام حسین پہنچے، ولید سے گفتگو ہوئی، ولید نے یزید کی بیعت کے لیے امام حسین سے کہا۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، بلکہ انکار بھی نہیں کیا، ایک جملہ کہا کہ کیا تو راضی ہوگا کہ یزید کی بیعت اس خلوت و تنہائی میں کی جائے؟ تو ضرور یہ چاہتا ہوگا کہ یزید کی بیعت لوگوں کے سامنے کی جائے، کہ ہاں یہ تو میں چاہتا ہوں۔ تو ولید نے کہا ٹھیک ہے، ہم صبح معین کرتے ہیں، صبح کو ہم ملاقات کریں گے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ صبح کو میں بیعت کروں گا، ہرگز مولا نے نہیں فرمایا۔ مولا نے یہ فرمایا کہ تم یہی چاہتے ہوگے کہ حسین سب کے سامنے بیعت کرے۔ یہ جملہ دیکھیں، جملے کی نزاکت کو دیکھیں کہ تم یہی چاہتے ہوگے، کہ ہاں ہم یہی چاہتے۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، صبح ملاقات ہوگی۔ امام حسین جیسے ہی چلے، مروان بہت شاطر تھا، اور مروان بہت ہی زیادہ غلیظ و پلید تھا۔ مروان نے ولید کے کان میں کہا کہ اس سے اچھا کوئی وقت نہیں ملے گا، اسی وقت حسین سے بیعت لے لو، راضی مرضی سے بیعت لے لو یا زور و زبردستی سے بیعت لے لو۔ بس امام نے جیسے یہ جملہ سنا، فرمایا یا ابن الزرقاء، کہ تم مجھ سے بیعت لینا چاہ رہا ہے اور تم مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ بیعت لو یا قتل کر دو، کہ خدا کی قسم تم دونوں جھوٹے ہو، تم دونوں جھوٹے ہو، تم دونوں میری بیعت نہیں لے سکتے یزید کے لیے۔ روایتوں کے جملے ہیں، جیسے ہی امام حسین کی آواز بلند ہوئی، ابو الفضل عباس نے دروازے پہ ہاتھ مارے، سارے بنی ہاشم حسین کے پاس کھڑے۔ عجب نہیں جملہ فرمایا ہو، جب تک عباس زندہ ہے کسی میں مجال نہیں جو حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، کسی میں مجال نہیں۔ اور یہی وجہ ہے پوری تاریخ کربلا اگر آپ پڑھیں، جب تک ابو الفضل عباس زندہ تھے کسی میں جرأت نہیں تھی جو حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ آپ نے خطبہ ابو الفضل عباس سنا ہوگا، میں نے بارہا مختلف ممبروں سے پڑھا ہے، جو مولا عباس نے جب امام حسین کی جان کو خطرہ تھا اور لوگ امام حسین کو مارنے کی غرض سے مکے میں آئے، مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ دیا، میں نے پڑھا ہے مختلف جگہوں پر۔ خلاصہ اس خطبے کا ایک آخر کا جملہ حضرت نے فرمایا کہ سنو، تم حسین کو مارنا چاہ رہے ہو، تم تلواریں لے کے آئے یہاں خانہ کعبہ میں حسین کو مارو، یقیناً تم اسی فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو جس فتنے میں قریش مبتلا ہوئے تھے۔ بے قریش کا فتنہ کیا تھا؟ قریش چاہ یہ رہے تھے کہ وہ رسول اللہ کو مارے، لیکن رسول اللہ کو مار نہیں پائے۔ کیوں؟ کیونکہ علی زندہ تھے،
کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب تک علی زندہ تھے کسی میں جرأت نہ تھی جو رسول پہ انگلی اٹھائے، رسول کی طرف دیکھے۔ اب تم نے سوچ کیسے لیا جب تک علی کا بیٹا عباس زندہ ہو اور کوئی حسین کی طرف نظر اٹھائے؟ کہ تم نے سوچ کیسے لیا؟ صبح کا سورج نمودار ہوا، روایتوں کے جملے 27 رجب ولید نے مروان کو امام حسین کے پاس بھیجا، مروان پہنچا، پہنچنے کے بعد کہ حسین ابن علی کیا تمہیں بہتر کی بیعت نہیں کرنی چاہیے؟ امام حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ کے بہتر کہ کون؟ کہ یزید۔ مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام۔ کلمہ استرجا پڑھا، جب کہا یزید بہتر ہے امام حسین نے مسکراتے ہوئے کلمہ استرجا پڑھا اور فرمایا اس اسلام پر سلام کہ جس اسلام کی بھاگ ڈور یزید کے ہاتھ میں ہو، اس اسلام پہ سلام ہو کہ جس کی بھاگ ڈور یزید جیسے نجس خبیث پلیت کے ہاتھوں میں ہو۔ اور کہنے لگے ایک صاحب کہ بھیا یزید کو تو برا بلا نہ، وہ فلاں صاحب کو تو برا بلا نہ کہہ دو، فلاں صاحب کو برا بلا نہ کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب نوبت یہ آ گئی کچھ خبیث اور خبیث النسب افراد آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یزید بھی اتنا برا نہیں تھا۔ یزید ابھی حال میں ایک صاحب، میں نے خود ان کو ملاحظہ کیا کہ اگر تاریخ میں غور کریں دقت کریں تو امام حسین کا قاتل یزید نہیں ہے۔ کیا حماقت ہے، کیسی دقت ہے تمہاری تاریخ میں، کیسا غور و فکر ہے، کوئی رعایت نہیں یزید کے مسئلے میں، کوئی رعایت نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ آپ کو پتہ امام حسین نے کس حال میں مدینے کو ترک کیا؟ کربلا چھوڑے، کربلا تو مصیبت عظما ہے۔ مصائب کی شروعات تو 28 رجب سے ہو گئی جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا، وہ مدینہ جس سے امام حسین پیار کرتے۔ روایتوں کے جملے کی جب یہ خبر ملی تو امام حسین رسول اللہ کی مزار سے اٹھ نہیں رہے تھے، آتے تھے پھر نانا کی مزار پہ پہنچ جاتے تھے، پھر آتے تھے پھر نانا کی مزار پہ پہنچ جاتے تھے۔ مدینے سے انسیت تھی، مدینے میں نانا کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ امام حسین مجبوراً مدینے سے خارج ہوئے۔ یہ تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔